السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد المطلب کے کارناموں میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے زمزم کا وہ کنواں جو بنو جریم نے بند کر رکھا تھا اور امتداد زمانہ سے کسی کو بھی یہ یاد نہ رہا تھا کہ کنواں کہاں تھا، اس کا کھوج نکالا۔ کتب تاریخ میں ہے کہ عبد المطلب نے 3 روز متواتر یہ خواب دیکھا کہ کنواں نکالو۔ پھر خواب ہی میں ان کو اس جگہ کی نشاندہی کی گئی۔ انہوں نے بیدار ہونے کے بعد کھدائی شروع کی۔ اس وقت ان کا ایک ہی بیٹا حارث تھا۔ کھدائی کے دوران بنو جریم کی دفن کردہ اشیاء یعنی سونے کے 2 ہرن، تلواریں اور زریں برآمد ہو گئی۔ جب زمزم کا کنواں نمودار ہو گیا تو قریش نے عبد المطلب سے جھگڑا شروع کیا اور مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی کھدائی میں شامل کر لو۔ انہوں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اس کام کے لیے مخصوص و مامور ہوں۔ پھر بھی قریش نے اصرار کیا۔ جھگڑا ختم کرنے کے لیے بنو سعد کی ایک کاہنہ عورت کا انتخاب ہوا کہ جو فیصلہ کر دے فریقین کو منظور ہوگا۔ یہ لوگ راستے ہی میں تھے کہ چند ایسی علامات کا ظہور ہوا جن سے قریش سمجھ گئے کہ زمزم کا کام قدرت کی طرف سے عبد المطلب ہی کے لیے مخصوص ہے۔ اس موقع پر عبد المطلب نے منت مانی کہ اگر ان کے ہاں 10 بیٹے ہوئے اور سب کے سب جوان ہو گئے تو وہ ایک بیٹے کو کعبہ کے پاس قربان کر دیں گے۔ مطلب کی وفات یمن میں ردمان کے مقام پر ہوئی تھی۔ ان کے چھوڑے ہوئے تمام مناصب عبد المطلب کو حاصل ہوئے، مگر ان کے چچا نوفل نے عبد المطلب کے صحن پر غاصبانہ قبضہ کر لیا۔ عبد المطلب نے قریش کے لوگوں سے مدد چاہی، مگر انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے اور تمہارے چچا کے درمیان دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ عبد المطلب نے مدینہ میں اپنے ننھال کو خط لکھا اور بنو نجار سے مدد طلب کی۔ ان کا ماموں ابو سعد بن عدی 80 سواروں کے ساتھ مکہ آیا۔ عبد المطلب نے کہا کہ ماموں جان گھر تشریف لے چلیں، مگر ابو سعد نے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم پہلے میں نوفل کا سامنا کروں گا۔ وہ حتیم میں مشائق قریش کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ابو سعد اس کے سر پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے تلوار بے نیام کی اور کہا کہ اس گھر کے رب کی قسم، اگر تم نے میرے بھانجے کی زمین واپس نہ کی تو تمہارے بدن میں یہ تلوار گھونپ دوں گا۔ نوفل نے کہا مطمئن ہو جاؤ، میں نے زمین واپس کر دی۔ ابو سعد نے قریش کو گواہ بنایا، مکہ میں 3 دن ٹھہرا اور عمرہ ادا کر کے مدینہ واپس چلا گیا۔ اس کے بعد نوفل نے بنو عبد شمس سے بنو ہاشم کے خلاف باہمی تعاون کا سمجھوتا کیا۔ ادھر عبد مناف کی ماں قبیلہ خزاں سے تعلق رکھتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح بنو نجار نے عبد المطلب کی مدد کی ہے، ہمارا بھی اس کی مدد کرنے کا حق ہے کہ یہ بھی ہماری اولاد ہے۔ چنانچہ بنو خزاں نے دارالاندوا جا کر بنو عبد شمس اور بنو نوفل کے خلاف تعاون کا عہد و پیمان کیا، جو آگے چل کر فتح مکہ میں مسلمانوں کے کام آیا۔ سردار عبد المطلب کے دور میں ابر حبشی نے بیت اللہ کو ڈھانے کا پروگرام بنایا۔ یہ واقعہ بڑا معروف ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابر نجاشی کی طرف سے یمن کا گورنر جنرل تھا۔ اس نے دیکھا کہ اہل عرب بیت اللہ کا حج کرتے ہیں۔ دیکھا دیکھی اس نے بھی صنعاء میں ایک بہت بڑا کلیسا بنوایا۔ اس کی خواہش تھی کہ عرب کے حج کا رخ اسی کی طرف پھر جائے۔ یہ خبر بنو کنانہ کے ایک آدمی کو ہوئی تو اس نے اس کلیسا میں رفع حاجت کر ڈالی۔ ابرہہ کو سخت غصہ آیا۔ اس نے 60,000 کا لشکر جرار لے کر بیت اللہ پر چڑھائی کر دی۔ اس کے لشکر میں 9 یا 13 ہاتھی تھے، اسی لیے ان کو اصحاب فیل کہا گیا۔ جب یہ لشکر طائف کے قریب پہنچا تو بنو ثقیف نے راستہ بتانے کے لیے ابو رغال نامی ایک آدمی اس کے ساتھ کر دیا۔ جب مکہ 3 میل دور رہ گیا تھا تو ابو رغال راستہ ہی میں مر گیا۔ ابرہہ نے اپنے مقدمہ الجیش کے فوجیوں کو آگے بڑھایا۔ انہوں نے اہل تمامہ اور قریش کے بہت سے مویشی لوٹ لیے۔ ان میں سردار عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ شامل تھے۔ بیت اللہ کو ڈھانے کی خبر جب اہل مکہ کو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم میں ابرہہ سے لڑنے کی طاقت نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ چاہے تو اپنے گھر کو بچا لے۔ ادھر ابرہہ نے اپنا ایلچی بھجوایا
کہ میری اہل مکہ سے کوئی لڑائی نہیں، میں تو صرف بیت اللہ کو ڈھانے آیا ہوں۔ ایلچی کے کہنے پر سردار عبد المطلب کی ابرا سے ملاقات ہوئی۔ وہ اس قدر وجیہ اور شاندار شخص تھے کہ انہیں دیکھ کر ابرا بہت متاثر ہوا اور وہ اپنے تخت سے اتر کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے کہا کہ آپ اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، مگر یہ گھر جو آپ اور آپ کے دین کا مرجع ہے، اس کی کوئی بات نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں اور انہی کے بارے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں۔ رہا یہ گھر کا تو اس کا ایک رب ہے، وہ اس کی خود حفاظت کرے گا۔ ابرہہ نے کہا کہ وہ اس کو مجھ سے بچا نہ سکے گا۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ آپ جانے وہ جانے۔ عبد المطلب نے یہ بھی کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، آج تک اس نے کسی کو اس پر مسلط نہیں ہونے دیا۔ ابرہہ نے ان کے اونٹ واپس کر دیے۔ اہل مکہ اپنے بال بچوں کو لے کر پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ عبد المطلب نے چند سرداروں کو ساتھ لیا اور حرم میں اللہ سے بیت اللہ کی حفاظت کی دعائیں مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے لشکر کے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی پرندوں کے جھنڈ ارسال کر دیے، جو اپنی چونچوں اور پنجوں میں سنگریزے لیے ہوئے تھے۔ انہوں نے لشکر پر سنگریزوں کی بارش کر دی، جس سے سارا لشکر ہلاک ہو گیا۔ جس سال یہ واقعہ پیش آیا، اہل عرب اسے عام فیل کہتے ہیں۔ اسی سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ اصحاب الفیل کا واقعہ محرم میں پیش آیا، جبکہ اس کے 50 دن کے بعد ربیع الاول کے مہینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ عبد المطلب کے 10 یا 12 بیٹوں میں سے 5 نے اسلام یا کفر یا کسی اور خصوصیت کی وجہ سے شہرت عام حاصل کی، یعنی ابو لہب، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ اور عباس۔ عام طور پر یہ مشہور ہیں کہ ابو لہب لوگوں کا دیا ہوا لقب ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ ابن سعد نے طبقات میں تصریح کی ہے کہ یہ لقب خود عبد المطلب نے دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابو لہب نہایت حسین و جمیل تھا، اور عرب میں گورے چہرے کو شعلہ آتش کہتے ہیں۔ فارسی میں آتش رخسار کہا جاتا ہے۔ عبد المطلب نے منت مانی کہ 10 بیٹوں کو اپنے سامنے جوان دیکھ لیں گے تو ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ اللہ نے آرزو پوری کی، وہ بیٹوں کو لے کر کعبہ میں آئے۔ پجاری نے کہا کہ ان 10 پر قرہ ڈالو، دیکھو کس کا نام نکلتا ہے۔ اتفاق سے عبداللہ کا نام نکلا۔ یہ انہیں لے کر قربان گاہ چلے گئے۔ عبداللہ کی بہنیں ساتھ تھیں، وہ رونے لگیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بدلے 10 اونٹ قربان کیجیے، انہیں چھوڑ دیجیے۔ عبد المطلب نے پجاری سے کہا کہ عبداللہ پر اور 10 اونٹوں پر قرہ ڈالو۔ اتفاق سے پھر عبداللہ ہی کے نام پر قرہ نکلا۔ عبد المطلب نے پجاری سے کہا کہ اب 10 کے بجائے 20 اونٹ کر دیجیے۔ یہاں تک بڑھاتے بڑھاتے 100 تک نوبت پہنچی تو اونٹوں پر قرہ نکل آیا۔ سردار عبد المطلب نے 100 اونٹ قربان کیے اور عبداللہ بچ گئے۔ اس واقعہ سے پہلے عرب میں انسانی دیت خون بہا کے لیے 10 اونٹ مقرر تھے، لیکن اس واقعہ کے بعد دیت کی مقدار عام طور پر 100 اونٹ ہو گئی۔ گویا عبد المطلب کے خلوص اور سردار عبداللہ کی اطاعت پدری کا یہ نتیجہ نکلا کہ سارے علاقے میں انسان کی قدر و قیمت غیر معمولی طور پر بڑھ گئی۔ صاف ظاہر ہے کہ دیت کی مقدار میں 10 گنا اضافے سے واردات قتل میں بہت نمایاں کمی ہو گئی ہوگی۔ اس طرح یہ واقعہ تمام جزیرہ عرب اور بنی نوع انسان کے لیے خیرات و برکات کا موجب بن گیا۔ بلا شبہ جس گراں قدر سردار کے فرزند کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بننا تھا، اس کے آبا کا بھی بنی نوع انسان کے لیے ایسا ہی محسن ہونا ضروری تھا۔ عبداللہ قربانی کی زد سے بچ گئے تو والد کو شادی کی فکر ہوئی۔ امام ابن کثیر نے متعدد حوالوں سے لکھا ہے کہ کئی عورتیں عبداللہ سے شادی کی آرزو مند تھیں۔ ان میں ورقہ بن نوفل کی بہن ام اقتال اور فاطمہ نامی ایک کائنہ بھی شامل تھی، بلکہ فاطمہ نے تو انہیں 100 اونٹوں کی پیشکش بھی کی، مگر عبداللہ نے اس کے جواب میں 2 شعر سنائے اور اپنے والد کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔
رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں محترم قاضی سلیمان منصور پوری نے لکھا ہے کہ فاطمہ نے ان سے اظہار محبت کیا اور اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے 100 اونٹوں کا عطیہ بھی دینا چاہا۔ اس کے جواب میں سردار عبداللہ نے جو اشعار پڑھے ان کا ترجمہ بھی بڑا عمدہ ہے، جو سردار عبداللہ کے خاندانی پس منظر اور شرافت و نجابت کا اظہار و اعلان کرتا ہے۔ عبداللہ نے جو اشعار پڑھے ان کا ترجمہ یہ ہے: پہلے حرام کے ارتکاب سے تو مر جانا ہی اچھا ہے، حلال کو بے شک پسند کرتا ہوں، مگر اس کے لیے اعلان ضروری ہے۔ تم مجھے بہکاتی اور پھسلاتی ہو، مگر شریف آدمی کو لازم ہے کہ وہ اپنی عزت اور دین کی حفاظت کرے۔ قتال نے دیکھا کہ عبد المطلب اور عبداللہ دونوں باپ بیٹے کہیں جا رہے ہیں۔ اس نے عبداللہ سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ بولے مجھے میرے والد ساتھ لے جا رہے ہیں، جہاں بھی یہ لے جائیں گے میں وہیں چلا جاؤں گا۔ قتال کہنے لگی کیا تم قربانی کے اونٹ ہو کہ تمہاری نکیل پکڑ کر جو چاہے اور جہاں چاہے لے جائے؟ عبداللہ نے جواب دیا کہ یہ میرے والد ہیں، میں ان کے حکم عدولی کر سکتا ہوں، نہ ان سے جدائی برداشت کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے والد کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ وہ انہیں وہب بن عبد مناف بن زہرہ کے پاس لے گئے، جو ان دنوں اپنے قبیلے بنو زہرہ کے سردار تھے۔ ان سے درخواست کی کہ وہ عبداللہ کو اپنی فرزندی میں لے لیں، یعنی اپنی بیٹی آمنہ سے ان کی شادی کر دیں۔ چونکہ دونوں خاندانوں کا تعلق بنو اسماعیل سے تھا، اس لیے وہب بن عبد مناف نے عنایت خوش دلی سے یہ رشتہ منظور کیا اور عقد ہو گیا۔ سیدہ آمنہ اپنے قبیلے میں سید النساء کہلاتی تھی۔ اس موقع پر خود سردار عبد المطلب نے سیدہ آمنہ کے چچا کی بیٹی ہالہ بنت وہیب سے شادی کی۔ حضرت حمزہ اور سیدہ صفیہ انہی کے ہالہ کے بطن سے ہیں۔ اس بنا پر حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔ اس وقت عرب میں یہ دستور تھا کہ دولہا شادی کے بعد 3 دن تک سسرال ہی میں رہتا تھا۔ اسی کے مطابق عبداللہ بھی 3 روز یثرب میں رہے، پھر گھر چلے آئے۔ اس وقت ان کی عمر 25 سال کی تھی۔ سیدہ آمنہ نکاح کے بعد پہلے ہی ہفتے میں امانت دار نور نبوت بن گئی۔ ان کو خواب میں بتایا گیا کہ اپنے بیٹے کا نام احمد رکھنا۔ چنانچہ والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا اور دادا نے محمد تجویز کیا۔ دونوں مبارک نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام ہیں۔ اس خواب کے بعد سیدہ آمنہ کو یقین ہو گیا کہ ان کا فرزند نہایت مبارک و مسعود ہوگا۔ چنانچہ جب حلیمہ سعدیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لینے سے اس لیے تعمیل کیا کہ وہ یتیم بچے ہیں، تو سیدہ نے فرمایا تھا کہ اے دائیا، اس بچے سے مطمئن رہو، اس کی شان بہت بلند پایہ ہونے والی ہے۔ سردار عبداللہ شادی کے کچھ عرصہ بعد ملک شام تجارت کے لیے تشریف لے گئے۔ واپسی پر یثرب میں ٹھہر گئے۔ ان کے والد نے حکم دیا کہ وہ وہاں کھجوروں کا سودا کریں۔ وہیں بیمار ہوئے اور عالم آخرت کو سدھار گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے اسماء گرامی پر غور کیجیے۔ والد عبداللہ ہیں، والدہ آمنہ ہیں۔ اس دور کی تاریخ پر نظر دوڑائیں، ہر ذی شعور تعجب کرے گا کہ ایسے پاک نام کیوں رکھے گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی دلائل نبوت میں سے ہیں کہ جس بچے کو باپ کے خون سے ابویت الہی اور ماں کے دودھ سے امن آما کی گٹی ملی ہو، کچھ تعجب نہ کریں کہ وہ محمود الفعال اور حمید الصفات ہو اور ساری دنیا کی زبان سے محمد کہلائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سردار عبداللہ کا انتقال ہوا، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی شکم مادر ہی میں تھے۔ عبداللہ کی وفات کی خبر مکہ پہنچی تو سردار عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو خبر کی تصدیق کے لیے مدینہ بھیجا۔ عبداللہ انتقال کر چکے تھے۔ چونکہ یہ خاندان میں سب سے زیادہ عزیز تھے، اس لیے تمام خاندان کو سخت صدمہ ہوا۔ سیدہ آمنہ نے ان کی وفات پر بڑا درد انگیز مرثیہ کہا۔ عبداللہ نے ترکہ میں 5 اونٹ، بکریوں کا ایک ریوڑ اور ایک لونڈی چھوڑی تھی، اس کا نام ایمن تھا۔ یہ سب چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترکہ میں ملیں۔
ایمن کا اصل نام برکت تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بے حد عزت کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے امی بعد امی، یعنی میری والدہ کے بعد یہ میری ماں ہے۔ ان کے مکان پر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ان کا پہلا نکاح عبید الحبشی سے ہوا تھا، اس سے ایمن پیدا ہوا۔ دوسرا نکاح زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، ان سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ سے بے حد محبت کرتے تھے، انہیں اپنی اولاد کی طرح چاہتے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی خلافت کے ایام میں ایمن کی زیارت کے لیے ان کے گھر جایا کرتے تھے۔